نوجوانوں کو کسی کار سے باندھ کر اور ان کو ننگا کر کے برسرعام بری طرح مار کر ان کا ویڈیو بنایا جاتا ہے، اس کو وائرل کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تب ہو رہا ہے جبکہ ابھی وہ دستور کی دفعات بدستور قائم ہیں۔ تصور کیجئے اس وقت کا جب دستور کی یہ دفعات ہی بدل دی جائیں گی، جب بنیادی حقوق ہی محدود کر دیے جائیں گے، جب دستوری طور پر ملک کی غالب اکثریت کو دوسرے نمبر کا شہری ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ ہمارے جس طبقے کو بہت باخبر رہنا چاہیے، چونکہ اس کی باخبری کا ذریعہ صرف میڈیا ہے، اور میڈیا باخبر کرنے والا انسٹیٹیوشن نہیں ہے، میڈیا بے خبر رکھنے والا انسٹیٹیوشن ہے۔ حقیقی خبریں میڈیا کے ذریعے کبھی نہیں آتی۔ کیسے آئیں گے؟ آپ سوچئے کہ ہمارے ملک کے 24 آورز کے نیوز چینلز ٹی وی کے، ان کا ایک ہی مالک ہے اور وہ ہے ریلائنس کمپنی۔ 27 ٹی وی چینلز جو 24 آورز کے نیوز چینلز ہیں، ان کے 100% جو شیئرز ہیں وہ ریلائنس کمپنی نے خرید لیے ہیں۔ اور عالمی صہیونیت سے جس طرح کا رابطہ ہے ریلائنس فیملی کا، اسے کم سے کم پڑھے لکھے لوگوں سے کو واقف ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے ڈکٹیٹ ہوتے ہیں اور پالیسیاں ملک کی چلانے میں ان کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک نیا دستور کا ڈرافٹ لکھا جا چکا ہے، لکھا جا رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لکھا جائے گا یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی یقینی اطلاعات کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں۔ ایک نئے دستور کا مسودہ لکھ کر تیار کیا جا چکا ہے، صرف 2019 کے الیکشن کا انتظار ہے۔ اس کے بعد وہ نیا دستور نافذ ہوگا، جس دستور کے ذریعے سے اس ملک کو ایک کانسٹیٹیوشنلی ڈکلیئرڈ ہندو راشٹر ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اس وقت آپ اندازہ کیجئے بچوں کو قرآن کا پڑھانا، مدرسوں اور مکتبوں کا چلانا، مسجدوں کا آزادی کے ساتھ اس کے نظم کا چلانا، اور مختلف دینی اسلامی مذہبی سرگرمیاں کس قدر مشکل ہو جائیں گی، کاش کہ آپ اس کا کچھ تصور کر کے تھوڑی سی بے چینی آپ کے سینے میں پیدا ہوتی۔ میں ڈرانے اور مایوس کرنے کے لیے ہرگز یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، ہرگز نہیں۔ میں شاید ملک کا سب سے زیادہ پر امید انسان ہوں۔ مجھے اسلام اور اہل ایمان کا اور تمام مظلوموں کا ملک میں بہت روشن مستقبل نظر آ رہا ہے، لیکن وہ تب ہے جب ہم اس روشن مستقبل کے برآمد کرنے کے لیے خلوص نیت کے ساتھ، سلیقہ بندی کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ